اکبر کی یہ جو تجسس تھا یہ رکا نہیں. اس نے کوئی مذہب جو تھا ایکسپلوریشن، وہ جو کہتے ہیں نا کہ کیڑی گلی جتھے بھاگو نہیں کھلی، تو وہ اس نے کوئی ترک نہیں کیا مذہب. پھر وہ جین مت کی طرف راغب ہوا، اور ایک ہری جے تھا، اس کا نام جین عالم تھا، وہ آیا اور وہ پیدل آیا، کیونکہ جین ان کے مذہب میں کوئی سواری کا استعمال جائز نہیں ہے. تو جب وہ آیا تو اس نے اکبر جین مت کی طرف مائل ہو گیا. اب اس نے شکار جو تھا وہ کم کر دیا، پابندی لگا دی، گوشت کھانے پر پابندی لگا دی، اپنی خوراک کم کر دی، جانوروں وغیرہ کو چھوڑ دیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ دوسروں کے شکار پر بھی پابندی لگا دی. تو وہ جو گوا کا پادری تھا جیرم زیویئر، اس نے غصے سے ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ اکبر جو تھا یہ سورج کی پرستش کرتا تھا، ہندو تھا، اور یہ جین مت کا پجاری تھا، جین مت کی پرستش کرتا تھا. اس کے بعد اکبر نے تبت کے بارے میں معلوم کیا، اور جب اس کو پتہ چلا کہ تبت کے جو لامے ہیں ان کی زندگی اس وقت جو اس کو بتائی گئی درست یا غلط کہ 200 سال کی ہے، تو اس نے ان کی بھی تقلید کی. اس نے گوشت کھانا بالکل چھوڑ دیا، خوراک کم کر دی، سر کو مڑانا شروع کر دیا. تو اس کا جو ہر طرف تھا اس کا رجحان، یعنی آپ دیکھیں کہ عیسائیت کی طرف، پھر لاموں کی طرف، جین مت کی طرف، پارسیوں کی طرف، تو یہ ہندوازم کی طرف تو تھا ہی. تو یہ اس نے پھر تلک بھی لگانا شروع کر دیا. دیگر جو تھے ہندو شاعر ان کی طرف بھی اس کا بہت زیادہ رجحان ہو گیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت کنفیوژن تھی اس کے ذہن میں، اور وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کون سا مذہب صحیح ہے اور کون سا غلط ہے. اور آخر اس نے یہ ارادہ کیا، اور جو اس کے درباری تھے، خاص طور پر ایک جو تاج الدین تھا وہاں، اس کا استاد کہہ لیں، صوفی تھا، اس کے زیر اثر آ کر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں تمام مذاہب کو مکس کر دوں، اور اس کا نام اس نے دین الہی رکھا. اور تاریخ میں تو ہم یہ بہت مختصر سا ایک ذکر آتا ہے کہ اکبر نے دین الہی ایجاد کیا، لیکن جس طرح ہم نے یہ آپ کو ساری تفصیل بتائی ہے، دین الہی کا خیال اس کو راتوں رات نہیں آ گیا تھا. یہ ایک لمبا سفر ہے، اور جس طرح ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے نفسیاتی مسائل تھے، خودکشی کی طرف رجحان تھا. پہلے اس نے کوشش کی کہ مسلمانوں کے فرقوں کو ہم آہنگ کرے، خود اس کا مذہب کی طرف بھی رجحان تھا. اس کی جو پھپھی تھی ہمایوں کی بہن گل بدن بیگم، اس کو اور اپنی دوسری رشتہ داروں کو اس نے سرکاری خرچے پر حج بھی بھیجا. پھر ایک بار اس نے خود بھی حج کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن اس کو بتایا گیا کہ تم مملکت چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو بہت مسئلہ ہوگا. ظاہر ہے کہ اس وقت حج کا جو منصوبہ یا وہ سفر ہوتا تھا وہ سالوں پر مشتمل ہوتا تھا، جہاز یا یہ تو نہیں تھا بحری جہاز پر یا خشکی کے راستے. تو ہر طرف سے اس کے یہ جو سفر تھا مذاہب کا یہ تھا. اچھا، اب پھر جب اس نے تاج الدین کے کہنے پر، یا اپنی جو اس کی ایک لاوبالی پن کہہ لیں، یا اس کے اندر جو ایک تجسس تھا، یا اس کے اندر جو ایک اضطراب تھا، ایک بے چینی تھی کہ صحیح راستہ کون سا ہے، تو اس کے زیر اثر پھر جب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنا ایک نیا دین بناؤں گا، ملغوبہ بناؤں گا، مذاہب کا مکسچر بناؤں گا، تو اس نے بہت چالاکی تو میں نہیں کہوں گا، بہت عقل مندی کے ساتھ اس نے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا. اور اس نے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جنگل میں سے وہ ایک ہجوم میں سانپ چھوڑ دینا یا بھیڑیا چھوڑ دینا، اس نے ہڑبونگ نہیں مچائی. اور اس نے اپنی جو رعایا ہے، خاص طور پر مسلمان، ان کی نفسیات کو سامنے رکھ کر بہت آہستہ آہستہ اس نے قدم اٹھایا. تو یہ سب سے پہلے اس نے 1579 میں اس نے پہلا قدم یہ کیا. یہ بتدریج مرحلہ وار، پہلا مرحلہ یہ تھا کہ وہ فتح پور سیکری کی مسجد جا پہنچا جمعے کے دن، اور اس نے کہا کہ میں خطبہ دوں گا. اب یہ مسلمان بادشاہوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی. مسلمان بادشاہ اور خلفاء ہمیشہ خطبہ دیتے رہے. اس زمانے میں بھی ترکی کے جو خلفاء تھے، اٹمنز، وہ خود خطبہ دیتے تھے.
پھر تیمور کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ خود مسجد میں خطبہ دیتا تھا، اس کے بعد بھی بادشاہ خطبہ دیتے تھے۔ تو اکبر نے خطبہ دیا، پہلے تو اس نے فیضی کے کہے ہوئے چند اشعار کہے کہ شیخ مبارک اور اس کے یہ جو دو بیٹے تھے، ان کا ذکر بہت ہم تفصیل سے بعد میں کریں گے۔ ان کا دین الہی میں بھی بہت بڑا کردار ہے، اکبر کی زندگی میں بھی بہت بڑا کردار ہے۔ یہ دونوں مورخ بھی تھے، اور آج جو اکبر کے زمانے کی ہمیں جو ملتا ہے تاریخ کا سلسلہ، وہ زیادہ تر ابو الفضل کے حوالے سے ملتا ہے، اگرچہ بدایونی اور دوسرے مورخ جو ہیں وہ بھی ان کا بھی کنٹریبیوشن ہے، لیکن اس پر ہم تفصیل سے یہاں ٹریجڈی یہ ہوئی ہمارے پاکستان میں کہ جب ہم تاریخ پڑھتے یا پڑھاتے ہیں اور اکبر کا ذکر کرتے ہیں تو یہ جو ثقافتی پہلو ہے یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس کے اکبر کے جو 9 جیمز تھے، 9 رتن تھے، ان میں ابو الفضل اور فیضی کا ذکر بہت تفصیل سے کرنا چاہیے کہ ان کا اکبر کے پالیسیوں میں کیا ہاتھ ہے اور ان کا اپنا کیا کنٹریبیوشن ہے فارسی ادب میں خاص طور پر۔ تو اکبر نے پہلے تو فیضی کے کہے ہوئے اشعار پڑھے، اس کے بعد اس نے سورۃ فاتحہ پڑھی، خطبہ دیا، اس کے بعد آیا اور باقی نمازیوں کے ساتھ اس نے جمعہ کی نماز پڑھی۔ تو یہ اس کا پہلا قدم تھا، اور اس میں اب ایک تنازع کھڑا ہو گیا، وہ یہ کہ خطبے کے آخر میں اس نے اللہ اکبر کہا۔ اب اللہ اکبر کہنا اسلام میں تو کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے، یہ نماز کا بھی حصہ ہے، اذان کا بھی حصہ ہے، تکبیر ہے، نعرہ بھی ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہتے ہیں۔ لیکن وہاں جو سلسلہ تھا کہ مقطع میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات، وہ یہ کہ اکبر جو تھا وہ اکبر کا نام بھی تھا۔ اچھا، پھر مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ اس کے جو مذہبی رجحانات ہیں، ہندوازم کی طرف اس کا جو میلان ہے، اور پھر یہ جو ہر مذہب کو چکھ رہا ہے، کبھی جین ہوتا ہے، کبھی پارسی بنتا ہے، کبھی عیسائیوں کو بلاتا ہے، تو ایسے شخص کا، ایسے حکمران کا اللہ اکبر کہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ غالباً اس طرف جا رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اکبر ہے، یعنی کہ اکبر بادشاہ جو ہے وہ خدا ہے۔ اب جب یہ بات اکبر نے سنی تو کہتے ہیں کہ اس کے منہ سے نکلا یا اللہ، لیکن مورخ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس نے ایک خاص پالیسی کے تحت کیا تھا، لوگوں کو ذہنی طور پر وہ تیار کرنا چاہتا تھا کہ ایک نئے دین کی طرف اکبر جو تھا وہ جا رہا تھا۔ یہ تو پہلا اس کا قدم تھا۔ دوسرا قدم اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو عجیب و غریب تھا بھی اور روایتی بھی تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر زمانے میں علماء 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک علماء حق ہوتے ہیں، ایک علماء سو ہوتے ہیں۔ علماء سو جو ہوتے ہیں وہ اقتدار کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد اور اہل بیت کے بعد جو باقی ہمارے بادشاہ یا خلفاء ہیں وہ اسلام پر سختی کے ساتھ عمل پیرا تو نہیں ہوتے تھے، اپنے مفادات کے لیے ان کو ہمیشہ مذہب کی ضرورت پڑتی تھی، مذہب کو ہمیشہ ایکسپلائٹ کیا گیا۔ تو اکبر کے پاس بھی ایسے علماء کی اور دربار میں ایسے اہل مذہب کی کمی نہیں تھی۔ اس نے ان کی ڈیوٹی لگائی یا انہوں نے خود اس کو راستہ دکھایا، تو علماء نے ایک فتویٰ سمجھ لیں ایک تیار کیا، بڑا طویل، وہ تاریخوں میں درج ہے سارا فتویٰ۔ اس کا لب لباب یہ تھا کہ پہلے تو انہوں نے قرآن کا سہارا لیا کہ وہ جو ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اس کے بعد جو اولی الامر ہیں، تمہارے حکمران ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ تو یہ پہلا انہوں نے پوائنٹ بتایا کہ اکبر جو ہے وہ اولی الامر ہے اور ہمارا بادشاہ ہے، تو ہم اس کی جب اطاعت کریں گے تو قرآن کی فرمان پر عمل کریں گے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے احادیث کا سہارا لیا، جس میں یہ فرمایا گیا تھا کہ امام عادل کا جو لفظ ہے کہ اگر امام عادل ہو، امام عادل حکمران انصاف پسند ہو تو اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس کو بھی انہوں نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، اور تان اس فتوے کی اس پر ٹوٹی کہ اکبر جو بھی بات کہے گا
وہ صحیح ہوگی، وہ اولی الامر بھی ہے، امام عادل بھی ہے۔ اور جو خطرناک بات تھی اس فتوے میں وہ یہ کہ مذہب کے معاملے میں جب علماء کا اختلاف ہوگا تو اکبر کی کہی ہوئی بات فیصلہ کن ہوگی، حرف آخر ثابت ہوگی۔ اس پر فتوے پر جب اکبر نے اس کو نوٹیفائی کیا بادشاہ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے یہ جاری ہوا تو یہ قانون بن گیا۔ یہ ایک کہنے کو تو یہ عام سی بات ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا قدم تھا اکبر کا دین الہی کی طرف، جو اس نے ابھی اعلان نہیں کیا تھا، بعد میں اس نے اعلان کرنا تھا۔ وہ یہ کہ اس نے بیک حکم اور بیک قلم علماء کا جو کردار تھا اس کو بالکل ختم کر دیا، کہ علماء کے درمیان یا مسلمانوں کے فرقوں کے درمیان کوئی فقہی، مذہبی یا الہیات کے ساتھ جڑا ہوا کوئی بھی تنازع ہوگا تو اس کا فیصلہ علماء یا کوئی علماء کی کونسل یا کوئی ایسا آدمی جو عالم ہو یا ولی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی شیخ ہو، کوئی روحانی استاد ہو، وہ نہیں کرے گا، اکبر بادشاہ کرے گا۔ اب اس کے مخالفین دو طرح کے تھے، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ کچھ تو جینون تھے، جو خدا ترس لوگ تھے، واقعی عالم تھے، وہ خطرہ بھانپ رہے تھے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے، ایک تو انہوں نے مخالفت کی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو بادشاہ سے کسی انعام کی توقع نہیں تھی، ان کے مفادات وابستہ نہیں تھے، یہ کسی سے کچھ لیتے دیتے نہیں تھے، یہ وہ تھے لوگ جو قال اللہ قال رسول کہتے تھے۔ اور اس میں سنی اور شیعہ دونوں علماء جو تھے، دونوں اس خطرے کو بھانپ رہے تھے۔ دوسرا جو گروہ تھا مخالفت کرنے والا اس سارے عمل کی، اس کے مفادات تھے۔ یہ وہ تھے جو سرکاری اوقاف کو ہینڈل کر رہے تھے، یہ وہ تھے جن کو ایک قسم کی مذہب کے معاملات میں ان کو حکمرانی ملی ہوئی تھی، اور وہ فیصلہ کرتے تھے مذہبی تنازعوں کا، مذہبی معاملات کا، اور لوگوں سے بھی ان کو نذرانے ملتے تھے، حکومت کی طرف سے بھی ان کو گرانٹس ملتی تھیں، صوبائی جو گورنر ہوتے تھے ان کی طرف سے بھی ان کو گرانٹس ملتی تھیں۔ جیسے آج کل کے زمانے میں بھی دنیا کے ہر ملک میں مذہب کے لیے مختلف فنڈز رکھے جاتے ہیں۔ ہماری حکومت کے پاس بھی مذہبی امور کا ہے، اس میں ہوتے ہیں، سرپرستی کی جاتی ہے۔ دوسری جو آسٹریلین یا امریکن یا برٹش گورنمنٹ ہے، وہ بھی مذہب کی ترویج کے لیے سارے مذاہب کو کچھ نہ کچھ فنڈز دیتی ہیں۔ تو یہ سلسلہ پہلے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تو اکبر کے زمانے میں بھی بہت سے فنڈز تھے جو اوقاف کو اور علماء کو دیے جاتے تھے۔ ان کے پاس زمینیں بھی تھیں، ان کے پاس جائیدادیں بھی تھیں، جن کو ہم وقف کی املاک کہتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اس کی مخالفت شروع کر دی۔ اب یہ جو اکبر کی مخالفت ہو رہی تھی دو طرف سے، اس نے بلڈ اپ ہونا شروع کیا۔ تو یہاں پر ہم اس ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں، اور اگلے ایپیسوڈ میں ہم بتائیں گے کہ یہ معاملہ آخر میں دین الہی کی طرف پہنچا اور پھر اس کے اثرات کیا تھے۔